بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں۔ یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم حمزہ اقبال نظامی، اور آج ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ جماعت نحم یعنی 9th کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے، جماعت نحم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ ان کی کتاب جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے اور فیڈرل بورڈ کے لیے جو ہے یہ لیکچر ہے اور یہ کتاب ہے، آج ان کے لیے ایک خوبصورت سی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 6، آج جو ہے سبق نمبر 6، آج جو ہے ہمارا موضوع گفتگو ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اسباق ہیں آپ کی کتاب میں، سبق ہیں، ان تمام کی کیا ویٹیج ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ پھر سے بتا رہا ہوں کہ سوال نمبر 2 کے الف حصے میں آپ کے پیپر میں سوال اور جواب آتے ہیں جو کہ 16 نمبر کے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس پیراگراف کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق آپ نے سوالوں کے جواب جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے گا کہ آپ نے پیراگراف کو پڑھ کر، آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی جا سکے، یا آپ کو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی رہنمائی کی جا سکے کہ پیراگراف کس سبق سے آیا ہے اور اس سبق کے لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے، اچھا دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ، آپ کا سوال نمبر 3 ہے آپ کے پیپر میں، وہ آتا ہے تشریح، اقتباس کی تشریح۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور اس پیراگراف کو پڑھ کر آپ نے پورے سبق کا خلاصہ ایک قسم کا لکھنا ہوتا ہے۔ تشریح ہے، خیر تشریح میں یہ ہوتا ہے کہ خلاصہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن تشریح ایک الگ چیز ہے۔ تشریح میں آپ نے بات کو پھیلا کر پیش کرنا ہے۔ جو پیراگراف آپ کو سبق کے جس حصے سے دیا گیا ہے اس سے پہلے والے واقعات بھی شامل کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد والے بھی، یعنی پورے چیپٹر کو آپ نے اپنے الفاظ میں، پورے سبق کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تشریح میں اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ کس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور تمام تر آپ کے اسباق، سبق ہو گئے، آپ کی نظمیں، غزلیں اور آپ کی گرامر، یہ تمام چیزیں ہم نے جو ہے وہ آپ کو پڑھا رکھی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس جو ہے 21 نمبر ہوتے ہیں حصہ نثر کے پورے پیپر میں، 21 مارکس کی ویٹیج ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ انتہائی لازم و ملزوم ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھانے جا رہے ہیں آپ کو، اس کا عنوان ہے نام دیو مالی، ٹھیک ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اردو کی گرامر بھی انہوں نے لکھی ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے، بہترین زبردست گرامر ہے۔ اور صنف نثر یعنی کہ جو نثر کی قسم ہے وہ ہے خاکہ۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ سکیچ بنانا کسی آدمی کا، یعنی وہ نہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی ظاہری تصویر جو ہم بناتے ہیں، نہیں، بلکہ الفاظ میں سکیچ بنانا جو ہے وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ اس کا مؤخذ ہے چند ہم عصر۔ ہم عصر سے مراد ہوتا ہے اپنے زمانے کے لوگ، چند یعنی کچھ اپنے زمانے کے لوگ۔ یہ ساری جو کتاب ہے پوری، مؤخذ ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ کتاب ہوتی ہے جہاں سے سبق لے کر آپ کی کتاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی جو کتاب ہے چند ہم عصر، اس میں تمام خاکے موجود ہیں، یعنی کہ اپنے جو ان کے زمانے کے لوگ تھے اور جن کے اندر کچھ خاصیت تھی، جن کے اندر کچھ، جنہوں نے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے جن سے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، ان لوگوں کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ اور انہی میں سے ایک مالی ہے، جس کا پیشے کے اعتبار سے جو مالی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ نام دیو۔ یہ ذات کا ہندو ہے، مطلب کہ مذہب اس کا ہندو ہے، اور ذات کا ڈھیڑ ہے۔ اچھا، ہندوؤں میں نا ذات پات کا بڑا تصور پایا جاتا ہے۔ ذات پات کو یہ بڑا مانتے ہیں، اس کی اعلیٰ ذات، پھر اس سے نچلی ذات، پھر سب سے کم ذات۔ جو سب سے کم ذات ہے جس کو نیچ اور گھٹیا سمجھا جاتا ہے، ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک مکمل جو ہے وہ دین ہے، اس میں
کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام انسانیت پہلے سکھاتا ہے، پھر مسلمانیت سکھاتا ہے۔ اور ہمارا جو دین ہے وہ دین کامل ہے، یعنی دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مکمل دین ہے۔ اس میں انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں ہوتی، اس میں انسانوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ غیر مذہبوں کے ساتھ ہمارا دین اتنا اچھا دین ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہندو مذہب ہے، ہندو مت کے اندر یہ ذات پات ہوتی ہے، گھٹیا اور کم تر سمجھا جاتا ہے ڈھیڑ، تو یہ اس ذات کا ہے، ڈھیڑ ذات کا۔ لیکن اس کا جو خاکہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق، کیونکہ اس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تو اس سبق میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چند ایک چیزیں دیکھیں گے کہ خاکے کی تعریف کیا ہے، پھر ہم اس سبق کا مرکزی خیال، پھر اس سبق کے اہم نکات دیکھ کر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سبق جو ہے وہ کس آدمی پر ہے اور اس آدمی کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے۔ خاکہ ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جس کے ساتھ آپ رہے ہوں، جس کو آپ نے دیکھا ہو، یا آپ اس کی کسی بات سے متاثر ہوں، اس کا مختصر سا الفاظ میں تعارف کروانا کہ اس کی پوری شخصیت ہمارے سامنے آ جائے، یہ ہوتا ہے خاکہ۔ تو یہ خاکہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ ایک شخص ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے مالی ہے، اور اس کا افسر کون ہے؟ اس کا افسر ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق، اور افسر اپنے ملازم اور سب سے کم درجہ ملازم۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو افسری پر ہم چلے جائیں تو پھر وہ انسان وہ نہیں رہتا، کرسی ملنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اور وہ نہیں رہتا جو اسے ہونا چاہیے، جو وہ پہلے تھا وہ ہمیشہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کئی ایک افسر ہوتے ہیں، کبھی کسی افسر کا دھیان اپنے خاکروب کی طرف جو اس کے دفتر میں صفائی کرتا ہے اس کی طرف نہ گیا ہوگا، کبھی مالی کی طرف یا کبھی چائے بنانے والے کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے افسروں کی جگہ لینے کی خواب دیکھے گا۔ لیکن ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں، بابائے اردو ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بڑے باکمال آدمی ہیں، اور ان کے مضامین اور ان کی جو ہے وہ خاکے وغیرہ یہ بنیادی طور پر مصنف ہیں، بڑے معروف ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ ہر افسر ایسا نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے وہ بڑھتے ہیں، سب سے پہلے خاکہ کی تعریف کرتے ہیں۔ خاکہ اردو ادب کی ایک منفرد صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور نمایاں پہلوؤں کو لفظوں کے ذریعے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر کاری کے ذہن میں بن جائے۔ وہی بات جو میں نے کی کہ اس طرح سے اس کا مختصر سا تعارف کروانا، اس کی زندگی کے چیدہ پہلو، یعنی کچھ پہلوؤں کو نمایاں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی زندگی میں یہ کسی بھی انسان کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے جو پہلو ہیں نمایاں ان پہلوؤں کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تصویر بن جائے۔ اس میں کسی شخص کی ظاہری خوبصورتی، خامیوں، خوبیوں، عادتوں کو مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی شخصیت کا عکس سامنے آ جائے۔ کسی بھی شخص کا مختصر تعارف خاکہ کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خاکہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور خاکہ کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری سب سے اہم بات، سبق کا مرکزی خیال۔ اس سبق میں ایک شخص نام دیو جو کہ پیشے کے اعتبار سے مالی ہے۔ اچھا، اس کا نام کیا ہے؟ نام دیو، ہندو ہے نا تو اس طرح کا نام ہے، اور اس کا جو پیشہ ہے، پروفیشن ہے، وہ ہے مالی۔ اچھا، اس سبق میں ایک شخص نام دیو جو کہ پیشے کے اعتبار سے مالی ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ محبت، ایمانداری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے یہ خاکہ کیوں لکھا اور ہماری کتاب میں یہ خاکہ کیوں شامل ہوا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری کتاب میں اس خاکے کو اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ہدایت لے سکیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ہیٹر یا اے سی والا کمرہ ملے گا، ویل فرنش روم ملے گا، بہت لگجوریس قسم کی لگژری گاڑی ملے گی یا لگژری گھر ملے گا تو ہی ہم ملک کی خدمت کریں گے یا کام کریں گے، بلکہ ایمانداری اور سچائی انسان کے اندر سے پھوٹنے والا ایک بہترین پودا ہے کہ جب وہ درخت کی صورت اختیار کرتا ہے تو دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے سے ایمانداری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص خاکروب ہے، محض صفائی کرنے والا ہے، خاکروب صفائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور اگر وہ محض خاکروب ہے اور وہ روزانہ ایمانداری کے ساتھ
اپنا کام انجام دے رہا ہے، جس جگہ کی صفائی اس کے ذمہ ہے وہ اس کو پوری طرح سے پوری کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے کہ وہاں پر صفائی ہو اور دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو، بیماریاں نہ پھیلیں اور گندگی نہ ہو، تو وہ انسان ہیرو ہے اور وہ ملک کی خدمت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وردیاں پہن لینے سے، مسندوں پر بیٹھ لینے سے محض ملک کی خدمت یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر ہی نہیں رہی، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، صرف سمجھانا ہے، ضرور کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم یہی سوچیں کہ یہی جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بھی تو ایمانداری ہے۔ اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم ایمانداری کر رہے ہیں تو ہم پوری ایمانداری سے اپنی پڑھائی کو، اس پر ہمارا فوکس ہے، کیونکہ ہمارے جو آپ کی عمر ہے، آپ کے والدین نے کوئی اور تو ذمہ آپ پر لگایا نہیں ہے، محض یہ کہ آپ اچھے نمبر لے لیں، پڑھائی کر لیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بعض دفعہ بری لگ رہی ہوتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید والدین ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سب سے اچھے دوست، آپ کے سب سے بہترین ہمدرد والدین ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، بلکہ وہی آپ کے سچے ہمدرد ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی سختی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہترین مقام تک پہنچاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید نے حدیث میں بھی جو ہے وہ والدین کی قدر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم صرف اپنی پڑھائی ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، پوری ایمانداری اور پوری لگن کے ساتھ، ایک تو دنیا پر اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا، پھر آخرت میں اس ایمانداری اور سچائی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت بڑھے گی، مقام بلند ہوگا، مرتبہ۔ تو دیکھیے نا ایمانداری کے کتنے فائدے ہیں۔ اسی ایمانداری کو اجاگر کرنے کے لیے، یہی ہمیں ہدایت دینے کے لیے کہ محض ایک مالی ہے، ذات کا بھی ڈھیڑ ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں لی ہے، لیکن اپنے کام کے ساتھ اتنی لگن ہے اسے مالی کے کام کے ساتھ کہ جس طریقے سے وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور وہی اصل سچے ہیرو ہوتے ہیں، وہی لوگ اپنی ذات کے اندر ہیرو ہوتے ہیں جو اپنے کام کو سچی لگن، سچی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب بڑھتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ نام دیو کی ایمانداری، کام کے ساتھ لگن، نیکی کا جذبہ، اثار کا جذبہ اور اپنے کام سے محبت کرنا اور کسی سے حسد نہ کرنا، یہی ایک حقیقی زندگی کے اصول ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے گا، اگرچہ یہ سبق کے جو ہے وہ اصول و ضوابط، اس کے اہم نکات بتائے گئے ہیں، لیکن ہماری حقیقی زندگی کے بھی یہی اہم نکات ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر یا جن پر چل کر ہم جو ہے وہ کامیابی کی راہ کو سدھار سکتے ہیں، یا کامیابی کی راہ کو ہم جو ہے وہ اپنے لیے بہترین ذریعہ بنا سکتے ہیں یا کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، دیکھیے جو نام دیو مالی ہے، اب سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبق میں سب سے پہلے جو مصنف ہے، یاد رکھیے گا سبق لکھنے والے کو مصنف کہا جاتا ہے۔ تو جو مصنف ہے وہ سبق میں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ جو اس کا جو ہے وہ ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا ہے کہ یہ مقبرہ رابعہ درانی۔ اچھا، یہ جو تھا نا مغلیہ دور تھا ہندوستان کے اندر، اس میں نا یہ مغلیہ سلطنت کے جو بھی لوگ فوت ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، ان کے نا چند ایک مقبرے بنائے جاتے تھے۔ مقبرہ قبر کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ عمارت بنا دینا، تعمیر کرنا۔ تو یہ رابعہ درانی کوئی مغل دور کی تھیں، ٹھیک ہے، ان کا مقبرہ ہے بنا ہوا، اور وہ سرکاری پراپرٹی ہے، سرکاری تحویل میں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو ہیں، یہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق وہاں پر نگران اعلیٰ ہیں، یعنی ان کی نگرانی میں یہ سرکاری افسر ہیں، اور ان کو وہاں پر تعینات کیا گیا، اور اس کی حفاظت وغیرہ کرنا، یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ہے۔ ان کے دفتر میں ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے، اور وہ کھڑکی جس طرف کھلتی ہے وہاں سے دفتر میں لگا ہوا باغیچہ نظر آتا ہے، باغ، اور اس باغ میں کون ہے مالی؟ نام دیو اس باغ کا مالی ہے۔ اچھا، اب یہ سارا جو ہے وہ منظر، اس میں شروع میں انہوں نے ایک شعر ڈالا ہے، کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں۔ تلمی میں نے آپ کو پڑھائی تھی، یہ ہوتی ہے تلمی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مذہبی، سیاسی، کسی اخلاقی یا کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہاں پر اس نے کیس کا نام لیا۔ کیس مجنو کو کہا جاتا تھا، لیلا اور مجنو کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ عرب کا ایک جوڑا تھا جو ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، تو یہ کیس اس کا اصل نام تھا۔ مجنو کہتے ہیں کسی دیوانے یا پاگل شخص کو، تو یہ لیلا کے عشق میں جو دیوانہ ہوا تھا اس لیے اسے مجنو کہا گیا، اس کا اصل نام کیس تھا۔ کوہکن کا اصل نام ہے فرہاد، یہ بھی ایک خاتون سے محبت کرتا تھا جسے شیریں کہا جاتا تھا،
اور اس کے باپ نے، یہ اس کا کام ہوتا تھا، اس کو کوہکن کیوں کہتے تھے؟ کوہکن کا مطلب ہے پہاڑوں کو توڑنے والا. تو اس کا پیشہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراشتا تھا، پتھر توڑتا تھا، پہاڑوں سے نہریں نکالتا تھا کھود کر. تو جس سے اسے محبت ہوئی شیریں سے، تو اس کے باپ نے یہ شرط رکھی کہ تب تک تمہاری شادی شیریں سے نہیں کروائی جائے گی کہ جب تک تم جو ہے وہ ایک دودھ کی نہر نہیں نکال دیتے. اس نے دودھ کی نہر تو نکال دی لیکن پھر بھی شادی نہ ہو سکی، اور یہ خبر پھیلائی گئی کہ شیریں مر چکی ہے. تو اس نے اس غم میں اپنے سر پر تیشہ مارا. تیشہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پہاڑوں کے پتھروں کو کھودا توڑا جاتا ہے. تو یہ بھی مر گیا. ٹھیک ہے. اس پر غالب کا بھی شعر ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد. مرزا اسد اللہ خان غالب شروع میں اپنا تخلص اسد لگاتے تھے. ٹھیک ہے، اپنا نام. تو کہتے ہیں تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوموں کو یود تھا. ٹھیک ہے. اس شعر پر پھر کبھی آپ کو سمجھائیں گے. ابھی کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے، اور اس میں حالی تخلص کے طور پہ استعمال ہوا کہ عاشقی جو ہے، عشق جو ہے وہ کسی کی ذات نہیں ہے. عشق ذات پات پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ عشق لگن پر، سچی جو ہے وہ فکر پر اور دل لگی پر مبنی ہے. تو عشق یہاں پر کس عشق کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے کام کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ عشق. وہ عشق کہ جو نام دیو مالی کو اپنے اس مالی والے پیشے کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیں، کام تبھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ جب اس کام میں انسان اس کو شوق سے، لگن سے کرے. وہ پھر کام نہیں رہتا، بلکہ وہ انسان کے لیے ایک جنون، ایک نشہ، اور ایک جو ہے وہ اس کی تسکین کا باعث بن جاتا ہے، اس کے سکون کا باعث بن جاتا ہے کام. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، تو ابھی اس کے شروع میں یہ شعر ہے، اس کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے. تو یہاں پر ایک نام دیو کی کہانی بتائی گئی ہے. تو جو مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکثر جو ہے وہ کام کرتے کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق، یہ سرکاری افسر ہیں، ان کے نگرانی میں ہے وہ مقبرہ رابعہ درانی، اور اس کے باغ میں یہ مالی ہے، اور جو کھڑکی ہے نا ان کے دفتر کی، آفس کی، کمرہ ہے جو ان کا، ٹھیک ہے، وہ کھل رہی ہے باغ میں. تو یہ اکثر کھڑکی کھول کے باغ کا نظارہ بھی کرتے تھے. تو یہ نا اس کی حرکتوں کو دیکھتے تھے، نام دیو مالی کی. کہتے ہیں کہ میں اکثر کام کرتے کرتے اگر سر اٹھا کے اسے دیکھوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ پودوں کو پیار کرتا ہے، پودوں سے باتیں کرتا ہے. کبھی دور ہٹ کر کسی پودے کو دیکھے گا، کبھی پاس آ کے اس پودے کو پیار کرے گا، اس کا تھانولا صاف کرے گا. اچھا، تھانولا کیا ہوتا ہے؟ یہ نا پودوں کو پانی دینے کے لیے ایک نا نیچے یوں گول دائرے میں ایک جگہ سے یوں بنائی جاتی ہے، اس میں سے پودا نکلا ہوا ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں جا کر بڑے بڑے باغوں میں جو مالی ہوتے ہیں وہ تھانولا بناتے ہیں. اس تھانولے کی صفائی کرتے ہیں تاکہ کوئی گند مند جو ہے وہ جڑوں میں جا کر ان کو خراب نہ کر دے. پھر اس کی گوڈی ہوتی رہتی ہے پراپر، ٹھیک ہے، بوائی ہوتی رہتی ہے. مطلب بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پودوں کے ساتھ، ان کو سینچائی کرنی پڑتی ہے. سینچنا یعنی سینچائی کرنا، پانی دینا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں وہ اپنے کام میں مست لگا رہتا ہے، وہ سر اٹھا کر کسی کی جانب نہیں دیکھتا، آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے اس سے فکر نہیں ہے، بس وہ اپنے پودوں کے ساتھ پیار کرتا ہے. اچھا، اور اپنے پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا ہے. اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھا، لیکن اپنے پودوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا. ان پودوں سے اتنا پیار کرتا کہ اگر کسی پودے میں کوئی روگ پیدا ہو جاتا، روگ یعنی کہ کوئی بیماری، پودا سڑ جاتا، گل جاتا، یا اس میں کیڑا لگ جاتا، تو اکثر مالی کیا کرتے تھے کہ پودا ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے کہ بس چھوڑو، اب اس میں اب نیا اس کی جگہ لگا لو. لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ اس پودے کی خدمت کرتا، سیوا کرتا، تب تک کرتا جب تک وہ پودا ٹھیک نہ ہو جاتا. روشیں مطلب بہترین، ایسے ایک ایک چیز. وہ کہتا ہے کہ اس نے پورے باغ کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا کہ گویا کوئی آئینہ ہو. گھاس کی کٹائی اتنی خوبصورت، باغوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے پھول، ان کی جو ہے وہ فالتو شاخیں، ان کے ساتھ سے کانٹے، ان کی کاٹ چھانٹ کرنا. صبح سے لے کر شام تک جو اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے، اس ٹائم میں وہ کبھی نہ کسی سے فالتو بات کرتا، نہ کوئی نشہ بیڑی کرتا، نہ کسی سے حسد کرتا، نہ لڑائی جھگڑا کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف کیا کرتا تھا؟ اپنے کام پر توجہ دیتا، اور اپنے کام کو اتنی خوبصورتی سے سر انجام دیتا تھا کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ اس پہ رشک کرتے تھے. ٹھیک ہے، رشک کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ دیکھنے والے اس پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ یہ آدمی کتنا زیادہ ایماندار ہے اپنے کام کے ساتھ. اچھا، باغوں میں رہتے رہتے اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ علاج کرتا ہے. اب یہ پرانا دور ہے، ٹھیک ہے، دہلی کی، لکھنؤ کی یہ تہذیبیں ہیں کہ جب علاج کے لیے ڈاکٹرز تو موجود نہیں ہیں، حکیمی طور پر دیسی نسخوں کے ساتھ، جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ علاج کرتا ہے یہ سب کا. اور پھر اسے اتنا زیادہ بچوں کے علاج میں اسپیشلی اس کو بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے یہ. تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے
جو علاج ہوتا ہے اس میں اس کو بڑی مہارت ہوتی ہے. لوگ اسے دور دور سے بلا کر لے کر جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں, بچوں کا جا کر اس سے علاج کرواتے ہیں یا اپنا علاج کرواتے ہیں. یہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا علاج کا, اور کبھی بھی کسی کو منع بھی نہیں کرتا, وقت اپنا نکال کر اور جاتا ہے اور ان کا علاج بھی کرتا ہے اور ان کو دعا بھی دیتا ہے. اچھا, اب اس کی ذات سے, اس کے کام سے اتنا زیادہ اس کے اخلاق سے مصنف جو ہے وہ امپریس ہے کہ یہ ہندو ہے اور مصنف مسلمان ہے. وہ ملازم ہے اور مصنف جو ہے یہ اس کا بوس ہے, اس کا ہیڈ ہے, لیکن پھر بھی اس سے اتنا امپریس ہوتا ہے. یعنی انسان کا جو کام ہے وہ بڑے بڑوں کو اس سے جو ہے وہ متاثر کر دیتا ہے. یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک سال, یہ واقعہ بتاتے ہیں مولوی عبدالحق, اس میں لکھتے ہیں کہ ایک سال بارش بہت کم ہوئی, ٹھیک ہے, کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. باولیاں بھی پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہوتے ہیں, واٹر ریزروائر جو قدرتی پانی آتا ہے اسے باولی یا کنواں وغیرہ بھی کہتے ہیں. تو پانی ختم ہو گیا. اب کیا تھا کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے کنووں اور باولیوں میں, اور کیچڑ اور برا حال, لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں میسر, تو پودوں کو کہاں سے دیں. سب کے سب باغ اجڑ گئے, لیکن نام دیو کا باغ نہیں اجڑا بلکہ وہ ہرا بھرا رہا, اس پر کوئی زوال نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ راتوں کو ڈھو ڈھو کر پانی لاتا تھا. ایک ایک گڑا جہاں کہیں سے اسے جتنے دور سے اسے پتا چلے کہ کوئی گندا سا پانی کہیں کسی باولی میں موجود ہے, کیچڑی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ گڑا لا کر اور میں وہاں سے پانی لا کر اپنے پودوں کی حفاظت کرتا. راتوں کو پانی لاتا, سوتا نہیں بلکہ اس سے فکر رہتی اپنے پودوں کی, اور اس نے اس طرح اپنے چمن کو بچایا. خشک سالی ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, خوشحالی آتی ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو پھر اس کا جو بوس ہے یہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق مصنف جو ہے یہ اس کو انعام دینے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ انعام لینے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ پودے میرے بچے ہیں اور اپنے بچوں کی پال پرورش میں کوئی انعام نہیں لیتا, بلکہ جیسی تنگی ہو, جیسے بھی برے حالات ہوں, وہ تو کرنی پڑتی ہے. اچھا, یہ بڑا ایماندار ہوتا ہے کہ اس کی ایمانداری کو دیکھ کر نہ اس کو شاہی باغ میں, شاہی باغ کیا ہے, بادشاہ کا جو محل کا باغ ہے اس میں اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اب وہاں پر بھی جا کر یہ اسی طرح ایمانداری سے کام کرتا ہے. وہاں پر بھی بہت سارے مالی ہوتے ہیں, وہ بہت بڑا باغ ہوتا ہے, کوئی چھوٹا باغ نہیں ہوتا. ظاہر ہے پھر بادشاہ کے محل کا باغ ہے, کوئی عام چیز تو نہیں ہے. وہاں پر اس کو بھیج دیا جاتا ہے سرکاری طور پر کہ جاؤ وہاں پر کام کرو, یعنی اس کو اس کی کام کی وجہ سے پروموشن دی جاتی ہے. وہاں پر جب یہ جاتا ہے تو اس کا یہی رنگ ہوتا ہے. وہاں سارے مالی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, سگریٹ بیڑی وغیرہ پیتے ہیں. یہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں, سگریٹ بیڑی میں جو ہے وہ وقت نہیں ضائع کرتا بلکہ سارا وقت اپنے پودوں کے ساتھ رہتا ہے. اتنا سر لگا کر, اپنا سر جو ہے وہ پھینک کر اور دل لگا کر اس قدر یہ کام کرتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ مالی بھی بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں, کوئی جاپان سے منگوائے گئے ہوتے ہیں, کوئی ایران سے, یعنی غیر ملکی بہت پائے کے مالی, ان میں یہ اپنا بہترین کام کر رہا ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو جاتا ہے. چھتے ہوتے ہیں شہد کی مکھیوں کے, کوئی ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں آتی ہیں. یہ اپنے کام میں اس قدر لگا ہوتا ہے کہ باقی سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں, لیکن اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. یہ اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور مکھیاں آ کر اس کو پکڑ لیتی ہیں, اتنا کاٹتی ہیں کہ یہ وہیں زمین پر پڑے پڑے مر جاتا ہے. تو مصنف نے اس کے مرنے کے بعد یہ لکھا کہ اگر خدا جو ہے اس کے ہاں نیکی جو ہے وہ اس کا معیار ایمانداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو پھر وہ نیک بھی ہے اور ایماندار بھی ہے, نام دیو مالی. اور اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس کا یہ خاکہ جو ہے وہ یہاں پر مصنف نے تحریر کیا. تو عزیز طلبہ و طالبات, امید ہے کہ آپ کو یہ خاکہ بہت, آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی, آپ نے اس کو سمجھا ہوگا, اور گزارش وہی ہے کہ میرے حق میں دعا بھی کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں. کوئی بھی آپ کی کیوریز ہیں وہ کمنٹ میں آپ ہم سے شیئر کریں, انشاءاللہ آپ کی کیوریز سالو کی جائیں گی, آپ کو کمنٹ کا جواب دیا جائے گا. تو اپنے معلم حمزہ اقبال کو اجازت دیجئے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.